ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکازانی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے ادھر خشک درخت پر آ بیٹھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے، پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کے پھر اسی خشک درخت پر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار یہ دیکھ کر خشک درخت پر چڑھا، جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ اس درخت کی سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہاں کہنے لگا، اے الہی، یہ ایک معجز جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے۔ پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ ڈکازانی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی یہ آواز سنی کہ میرے رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لے تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا، الہی میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سردار نے سارا واقعہ سنایا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب لوگ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کا پچ کو چل پڑے۔ 3 دن کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں وہ بھی ہے۔ سردار آگے بڑھے اور کہنے لگا کہ ہاں اے ضعیفہ، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور اندر سے ایک کپڑا نکال کر لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دینا، لہٰذا اے خوش نصیب مرد، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر اعمال کے آج بھی باخبر ہے اور ان کا کوئی گنہگار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیک و بد اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہے۔